علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما وعملا۔ آج ہم بات کریں گے سورہ رحمان کے 4 عجیب حقائق پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ رحمان عروس القرآن، سورہ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے۔ جیسے دلہن کو آپ خوشنما لباس پہناتے ہیں، آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، اس کو گہنے اور زیورات پہناتے ہیں، جس طریقے سے دلہن کو سجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن مجید میں ایسی رکھی ہے، سورہ رحمان، اسے خوب سجایا ہے۔ اس میں الفاظ کا در و بست ہے، اس کا اپنا ایک ڈیوائن میوزک ہے۔ مصر کے قراء جو ہیں، اللہ ان پر بہت زیادہ بلیسنگز دے۔ جس طرح قرآن کی انکلوزیو ترنم کو انہوں نے واضح کیا ہے، واقعہ یہ ہے اگر یہ لوگ نہ ہوتے، شیخ عبد الباسط، محمد عبد الصمد، شیخ محمود خلیل، ان لوگوں نے قرآن کے اس ترنم کو واضح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قرآن کو خوش الہانی کے ساتھ پڑھو۔ جو قرآن کو خوش الہانی سے اچھی آواز میں نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کان لگا کر قرآن پڑھنے والے کو سنتا ہے، ہمیں معلوم نہیں۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سننے والا کون ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ سن رہا ہوتا ہے کان لگا کر ہمارا قرآن۔ روایت ہے کہ ابو موسیٰ اشعری تہجد میں سورہ رحمان بہت خوش الہانی کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کا وہاں سے گزر ہوا تو انہیں ان کی تلاوت بہت اچھی لگی، تو انہوں نے نماز فجر کے وقت جب وہ آئے تو فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما دیا۔ جہاں تک قرآن مجید کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے، وہ تو ہر لفظ پہ موجود ہے، لیکن حسن ظاہری ہے، یہ اس کا کلائمیکس پر نظر آتا ہے۔ سورہ رحمان میں یہ قرآن میں اس لیے بھی ممتاز ہے سورہ رحمان، جہاں یہ قرآن کی حسن کی معراج ہے، وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے۔ سب سے اونچی چیز الرحمن، یہ مکمل پہلی آیات ہے۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے رحمان۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت ہے اس کا مادہ، رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر کس چیز کی ضرورت ہے؟ رحمت خداوندی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جنت میں مجرب اپنے عمل سے داخل نہ ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی جرأت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی رحمت کی، خداوندی کے ضرورت مند ہوں، تو باقی پھر ہماری تو سب سے بڑی ضرورت ہے رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت، یہ شان قرآن میں 2 الفاظ کی وجہ سے آئی ہے، رحیم اور رحمان، اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے اللہ کے 2 نام بنتے ہوں۔ یہ واحد مادہ ہے رحمت کا، جس سے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رحمان وہ کیفیت ہے جیسے ٹھاٹے مارتا سمندر ہو، ہیجانی کیفیت۔ رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ یہ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام ہے، رحمان۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مذہب، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مذہب۔ جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا، وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ سائنس کا علم بھی کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ علم آدم السماء کلہا،
وہ علم اور سماع جو آدم کو دیے گئے ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، اسی کی آکسفورڈیشن ہے۔ ابھی اور جو دوسرے علم ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں، لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ مخلوق میں کوئی اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن ہے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کیے؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کے معراج، اس کی تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ جو مسوج ملائک ہے اور انسان کو جو بھی صلاحیتیں دی ہیں، اس میں جو چوٹی کی صلاحیت بیان کی وہ رحمان ہے۔ تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان کی، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا علم۔ اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ علم البیان، انسان کو بیان یعنی بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ سماعت بھی تھی، کتنے اور سینس کے آرگن بھی دیے۔ انسان میں جتنی بھی صلاحیتیں ہیں ان میں سے بہترین صلاحیت بیان کی صلاحیت ہے، یعنی بولنے کی۔ جن لوگوں نے میڈیکل سائنس کا مطالعہ کیا ہے انہیں معلوم ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے اس میں زرد کلر کا اوپر کی طرف مادہ ہوتا ہے، گرے میٹر، اس کی کوٹنگ ہوتی ہے۔ یہ ہائیسٹ فارم ہے، یہ اسپیچ کی ہائیسٹ فارم کہلاتا ہے۔ اسی لیے انسان کو حیوان ناطق کہا ہے۔ حیوان اور انسان کے درمیان امتیاز قائم کیا گیا، گویائی یعنی بولنا۔ اب یہ کیا چیز ہے انسان کی صلاحیتوں میں؟ سب سے اونچی صلاحیت ان 4 چیزوں کا جمع کریں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ حدیث نبوی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ قوت بیان جو تمہاری ٹاپ فیکلٹی ہے، اسے کسی گھٹیا کام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی قرآن کو بیان کرو، اپنی زبان کسی اور کام میں نہیں استعمال کرو، کیونکہ اللہ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت دی، کسی اور چیز میں یہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو اس سے قرآن کو بیان کرو۔ سورہ رحمان تو پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ آپ نے بھی پڑھی ہے، ہم نے بھی پڑھی ہے۔ کبھی ان 4 آیتوں پہ غور کریں تو یہ 4 حقائق آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی سمجھنے والا بتائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔